السلام علیکم، میں نذیر احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا خوبصورت ساتھ تا دیر قائم رہے۔ فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تمام کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ گلے کی ہڈی تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس بڑا مضبوط کر دیا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی معزز عدالت، وہ سول کورٹ ہو سکتی ہے، وہ ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، یا وہ سپریم کورٹ ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر اس فیصلے کو چیلنج کریں اور بہت سارے معاملات وہاں پر حل ہو جائیں اور عمران خان کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی کوئی بھی معزز عدالت سرٹیفائیڈ صادق اور امین ڈکلیئر کر دے۔ چونکہ بڑے عرصہ دراز سے 2011 اور 2013 سے اس کیس پہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہ باتیں ہوتی ہوتی فارن فنڈنگ کیس سے ممنوعہ فنڈنگ کیس تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے فارن فنڈنگ لی ہے، اب وہ فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی ہے۔ پہلے سے ہی ان کا بیانیہ جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف ڈسکوالیفائی ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ کیس فارن فنڈنگ نہیں رہا، لہٰذا یہ ممنوعہ ہے۔ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فارن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی ملک سے آپ پیسے لے رہے ہیں اور اس کا بدلے میں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے ساتھ یہ ڈیلز آپ کر کے پھر پیسے لے رہے ہیں، تو اس کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں جس کو پاکستان کا آئین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، یا آپ نے پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کو بتائے بغیر جو آپ نے کسی سے فنڈنگ لی ہے، وہ ممنوعہ فنڈنگ میں آتی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الیکشن کمیشن کا عمران خان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان کا جو نیریٹو تھا احتساب کا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی عوام یہ سوال کرے گی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی باقی جتنی جماعتیں ہیں ان سے سوال نہیں کیا جا رہا۔ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال ہوگا کہ جو لیبیا سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف، اس فنڈنگ کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ اور جو 2013 میں نواز شریف صاحب گھومتے پھرتے رہے ہیں تیاروں کے اوپر، ان تیاروں کی پیمنٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں تمام کی کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، تو اس لیے اب یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوں گے۔ یعنی نیریٹو آف عمران خان جو ہے اس کو مضبوط کر دیا ہے پاکستان الیکشن کمیشن نے۔ فارن فنڈنگ کیس میں جہاں تک میرا ایک آئیڈیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کچھ بھی نہیں جانے والا۔ اس کیس میں جتنا کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کھونا تھا یا جتنا کچھ پانا تھا وہ پا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن نے جو کرائٹیریا منتخب کیا ہے، جس کرائٹیریا کو سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، ایک پیمانہ بنایا گیا ہے، اس کرائٹیریا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تو کہیں نہ کہیں سروائیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے آپشن موجود ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب عمران خان کی یہ پارٹی لے کے جائے گی تو بہت سارے یہاں پر حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کورٹ کے اندر حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے سے ہی اس کو فارن فنڈنگ لسٹ سے نکال کر ممنوعہ فنڈنگ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ رہی بات بیان حلفی کی، تو انور منصور صاحب اس کے بارے میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بیان حلفی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ بیان حلفی میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ میں بیان حلفی لے کر پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا، جبکہ عمران خان نے کوئی بیان حلفی نہیں لیا اور ایک سرٹیفکیٹ پہ اس نے سائن کیے ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی کے اندر فرق یہ ہے کہ بیان حلفی میں آپ اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس اتنی بیوی ہیں، اتنے اثاثے ہیں، اتنے فلاں چیز ہے، اتنی فلاں چیز ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر بالکل ہر چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہوں اور کسی کو کوئی چیز نہیں چھپا رہا۔ اس میں دوسرے کی کوئی رائے نہیں ہوتی، جبکہ سرٹیفکیٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو سرٹیفکیٹ میں دوسرے کی رائے موجود ہوتی ہے۔ اس میں
دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک اپنے ایمان کے اوپر اور دوسرا اپنے نالج کے اوپر۔ عمران خان نے اسی ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کیے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے نالج اور اپنے ایمان کے مطابق آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ اگلی جو سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراج گروپ نے نواز شریف صاحب کو کے الیکٹرک کے سلسلے میں جو $2 کروڑ کی فنڈنگ کی ہے، پاکستان اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس میں JUIB پھنس چکی ہے۔ اگر عمران خان نے یہودیوں کا پیسہ لا کر یہاں پر کھڑا کیا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو لیبیا سے جو گرانٹ ہوتی رہی ہے وہ کس کے لیے ہوتی رہی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 اکاؤنٹس کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور باہر سے جو کمپنیوں سے جو فنڈنگ آئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہوئے ان کمپنیوں کے نام بھی لیے ہیں۔ ایک بھارتی نژاد امریکی خاتون ہے، انہوں نے بھی $13,000 پاکستان تحریک انصاف کو ڈونیٹ کیے ہیں، اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ LLC کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی۔ 9/11 میں جب امریکہ کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تو اس کے بعد امریکہ نے اپنے قوانین کے اندر انتہائی تیزی سے ترمیم کی اور انتہائی سٹرکٹ قانون بنائے۔ اب 9/11 کے بعد امریکہ نے قوانین جو جس طرح کے بنائے، اس کی ایک مثال جو ہے وہ فارا ہے۔ فارا ایبریویشن ہے فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، اسے فارا کہتے ہیں، FARA۔ اس کے تحت کوئی بھی پارٹی ہوگی وہ امریکہ میں اگر اپنے فنڈ ریزنگ کرے گی تو وہ پہلے اپنے آپ کو وہاں پر ایک کمپنی کی صورت میں رجسٹرڈ کرائے گی۔ یہ رجسٹریشن پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے، PMLN کی بھی ہے، PPP کی بھی ہے، JUI کی بھی، دیگر جتنی بھی پاکستانی پارٹیز ہیں تقریباً تمام کی یہ رجسٹریشن موجود ہے۔ اس رجسٹریشن کے تحت یہ امریکہ کو بھی بتانا پڑتا ہے ہر 6 ماہ کے بعد کہ انہوں نے کہاں سے کون سی فنڈنگ کی ہے، اور پورے کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پاکستان کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔